حجاز ریلوے کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، اور جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں انہوں نے وہاں حجاز ریلوے کا تاریخی اسٹیشن بھی دیکھا ہوگا، جو آج صرف ایک یادگار بن کر رہ گیا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے بحال ہونے جا رہا ہے؟ جی ہاں، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے جس کے تحت حجاز ریلوے کو دوبارہ سے شروع کیا جائے گا۔ لیکن حجاز ریلوے ہے کیا؟ یہ کیسے ختم ہوئی اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ حجاز ریلوے صرف ایک ٹرین کا راستہ نہیں تھا، یہ خلافت عثمانیہ کا وہ عظیم منصوبہ تھا جس کے ذریعے ترکی یعنی مرکز خلافت استنبول کو حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ یہ وہ ریلوے لائن تھی جس کے ذریعے حاجیوں کا سفر آسان ہوا، تجارت کو طاقت ملی، فوجی نقل و حرکت تیز ہوئی، اور سب سے بڑھ کر امت مسلمہ کو ایک مضبوط رابطے میں باندھا گیا۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ جس حجاز ریلوے کے کبھی چرچے پوری دنیا میں تھے، آج اس کے صرف کھنڈرات باقی کیوں ہیں؟ یہ ریلوے لائن کیوں ختم ہوئی؟ اسے کس نے نشانہ بنایا؟ اور کیا ایک صدی بعد ترکی اور سعودی عرب ایک بار پھر اسی خواب کو نئے انداز میں زندہ کر پائیں گے؟ آئیے پوری کہانی کو آغاز سے سمجھتے ہیں۔ تقریباً 126 سال پہلے سال 1900 میں استنبول کے عظیم الشان محل میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید ثانی دنیا کے نقشوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ سلطنت پر شدید دباؤ تھا۔ برطانیہ، فرانس اور روس جیسی طاقتیں خلافت عثمانیہ کو کمزور کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھیں۔ یورپی اخبارات میں اسے یورپ کا بیمار مرد کہہ کر پکارا جا رہا تھا، اور دنیا کو لگ رہا تھا کہ عثمانی سلطنت کا خاتمہ اب صرف کچھ وقت کی بات ہے۔ لیکن اسی کمزوری کے ماحول میں سلطان نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے عالمی طاقتوں کو پریشان کر دیا۔ انہوں نے استنبول سے حجاز تک ریلوے لائن بچھانے کا فیصلہ کیا۔ یورپ میں اس اعلان کا مذاق اڑایا گیا اور کہا گیا کہ جس سلطنت کے خزانے خالی ہو رہے ہیں وہ ہزاروں کلومیٹر لمبی ریلوے لائن کیسے بچھائے گی؟ لیکن سلطان عبدالحمید نے اس منصوبے کے لیے یورپی بینکوں پر نہیں بلکہ امت مسلمہ پر بھروسہ کیا۔ پھر وقت نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے چندے دیے، شمالی افریقہ سے مدد آئی، غریب مزدوروں نے اپنی کمائی کا حصہ دیا، اور ماؤں بہنوں نے زیورات تک عطیہ کیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے حجاز ریلوے صرف عثمانی حکومت کا نہیں، پوری امت مسلمہ کا مشترکہ منصوبہ بن گئی۔ 8 سال کی مسلسل محنت کے بعد 1 ستمبر 1908 کو وہ تاریخی دن آیا جب پہلی ٹرین ترکی سے مدینہ منورہ پہنچی۔ یہ ایک غیر معمولی کامیابی تھی۔ جو سفر پہلے 40 دن میں طے ہوتا تھا اب چند دنوں میں مکمل ہونے لگا۔ حاجیوں کے لیے راستے آسان اور تجارت کے نئے دروازے کھل گئے۔ خلافت عثمانیہ کو عرب علاقوں میں اپنا انتظامی اور دفاعی رابطہ مضبوط کرنے کا سنہری موقع مل گیا، اور یہی بات عالمی طاقتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، کیونکہ حجاز ریلوے صرف لوہے کی پٹریاں نہیں تھی، یہ طاقت، اتحاد اور خود مختاری کی علامت تھی۔ یہ مکہ اور مدینہ کو استنبول سے جوڑنے والی شہرک تھی۔ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے بہت جلد سمجھ لیا کہ اگر یہ ریلوے مضبوط ہو گئی تو عثمانی خلافت کو عرب دنیا سے کاٹنا آسان نہیں رہے گا۔ 1911 میں اٹلی نے لیبیا پر حملہ کر دیا، اور 1912 میں بلکان کی جنگ نے سلطنت عثمانیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یورپ میں عثمانیوں کے کئی علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور سلطنت عثمانیہ کمزور ہوتی گئی، مگر حجاز ریلوے اب بھی قائم تھی۔ یہی وقت تھا جب برطانوی حکمت عملی نے نیا رخ اختیار کیا۔ عرب بغاوت کو ہوا دی گئی، مقامی قبائل کو وعدے دیے گئے، اور پہلے جنگ عظیم کے دوران حجاز ریلوے کو نشانہ بنایا گیا۔ پل اڑا دیے گئے، پٹریاں تباہ کر دی گئیں، اور ٹرینوں پر حملے ہوئے، اور آخرکار وہ ریلوے جو کبھی اتحاد کی علامت تھی خاموش ہو گئی، اور چند سال بعد خلافت عثمانیہ بھی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ برطانیہ اور فرانس نے نئی سرحدیں بنائی، نئی ریاستیں وجود میں آئیں، اور وہ خطہ جو کبھی ایک بڑے سیاسی نظام کے تحت جڑا ہوا تھا مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن تاریخ کی عجیب بات یہ ہے کہ کچھ خواب مر نہیں جاتے بلکہ وہ صرف وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ 1 صدی گزر گئی،
اور اب مئی 2026 میں ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ایک اہم ریلوے معاہدہ سامنے آیا، حجاز ریلوے کا۔ یہ منصوبہ خلیج کو عراق کے راستے ترکی سے اور پھر ترکی کے ذریعے یورپ سے جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہوگا جو بندرگاہوں، ریلوے لائنوں، شاہراہوں اور اقتصادی مراکز کو آپس میں جوڑے گا۔ اس بار راستہ وہ نہیں ہوگا جو پرانی حجاز ریلوے کا تھا۔ اس بار یہ لائن دمشق اور مدینہ کے بجائے عراق اور ترکی کے راستے عالمی تجارت سے جڑے گی، لیکن بنیادی تصور وہی ہوگا: رابطہ، تجارت، نقل و حمل اور علاقائی طاقت۔ اس منصوبے کے تحت مشرق وسطیٰ عالمی تجارت کا نیا مرکز بن سکتا ہے۔ خلیجی بندرگاہوں سے سامان عراق کے راستے ترکی پہنچے گا، ترکی سے وہ سامان یورپ تک جا سکے گا۔ اس سے نہ صرف تجارت کا وقت کم ہوگا بلکہ خطے کے ممالک کو اربوں ڈالر کے معاشی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا مشرق وسطیٰ اپنی جغرافیائی اہمیت کو دوبارہ اپنی طاقت میں بدل پائے گا؟ کیا استنبول، بغداد اور ریاض کے درمیان بننے والا یہ نیا رابطہ خطے میں استحکام، خوشحالی اور تعاون کا ذریعہ بن پائے گا، یا تاریخ ایک بار پھر کسی نئے بحران کے ذریعے اس سفر کو ادھورا چھوڑے گی؟ اس سوال کا جواب تو آنے والا وقت دے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک صدی پہلے جو پٹریاں خاموش کر دی گئی تھیں، آج ان کی بازگشت ایک بار پھر سنائی دے رہی ہے، اور شاید تاریخ ایک بار پھر ہمیں یہ بتانے جا رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ کا اصل نقشہ صرف سرحدوں، راستوں اور رابطوں سے نہیں بنتا، ان خوابوں سے بنتا ہے جنہیں وقت روک سکتا ہے مگر ختم نہیں کر سکتا۔